السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل ایکسپرٹ وی آر ٹوگیدر۔ یہاں ہم صرف معلومات ہی شیئر نہیں کرتے بلکہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایسی باتیں پیش کرتے ہیں جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوں۔ اگر آپ دین اسلام کو آسان انداز میں سمجھنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی لانا چاہتے ہیں اور ہر روز کچھ نیا سیکھنے کے خواہش مند ہیں تو آپ بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔ تو آئیے بغیر وقت ضائع کیے حج کے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، ایک ایسی داستان جو تاریخ کی سب سے پراسرار اور سبق آموز داستان ہے۔ اللہ کے ایک عظیم نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن سے اللہ تعالیٰ نے خود کلام فرمایا تھا، وہ اچانک ایک ایسے خاص بندے کی تلاش میں نکلتے ہیں جسے اللہ نے ایک بہت ہی پوشیدہ، ایک مخصوص علم عطا کیا تھا۔ ایک عظیم نبی کا خود ایک طالب علم بن کر نکلنا، اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اس کہانی میں کچھ بہت ہی گہرا راز چھپا ہے۔ آج ہم اپنی اس تحقیق میں انہی رازوں سے پردہ اٹھانے والے ہیں۔ تو چلیے سیدھا اس سفر کی گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ اس کہانی کی سب سے حیران کن بات جانتے ہیں کیا ہے؟ یہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ویسا بالکل نہیں ہوتا جیسا ظاہر میں نظر آتا ہے۔ انسان کی نظر تو صرف سطح کو دیکھتی ہے، بالکل سمندر کی ان لہروں کی طرح۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ ان لہروں کے نیچے آخر چل کیا رہا ہے؟ وہ کون سے ایسے عجیب اور پریشان کر دینے والے واقعات تھے جنہیں دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی عظیم ہستی بھی حیران رہ گئی؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ قرآن کی سورہ الکہف کی یہ آیت ہماری اس پوری ڈسکشن کا مرکز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے ایک اور بندے کے پاس ایک خاص قسم کا علم ہے تو انہوں نے ادب اور عاجزی کی ایک واقعی عظیم مثال قائم کی۔ صحیح احادیث کے مطابق ان بزرگ بندے کا نام حضرت خضر علیہ السلام تھا۔ آپ خود سوچئے، ایک عظیم نبی ہونے کے باوجود انہوں نے علم سیکھنے کے لیے ایک عام شاگرد کی طرح ان سے اجازت مانگی۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے انسان کے اندر کتنی عاجزی ہونی چاہیے۔ تو اس پراسرار سفر کا آغاز کچھ یہاں سے ہوتا ہے، ایک لمبا سفر، اور اس کی نشانی کیا تھی؟ نشانی یہ تھی کہ جہاں ان کی بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی جائے گی، وہی ان کی ملاقات کی جگہ ہوگی۔ اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ جب مچھلی نکل گئی تو انہوں نے واپس اپنے قدموں کے نشان تلاش کیے اور آخر کار حضرت خضر تک پہنچ ہی گئے۔ یہ ٹائم لائن ہمیں ایک بہت خوبصورت سبق دیتی ہے کہ علم کی تلاش کے لیے سفر کرنا، چاہے وہ کتنا ہی تھکا دینے والا کیوں نہ ہو، دراصل ایک عظیم عبادت ہے۔ لیکن ٹھہریے، یہاں ایک بہت عجیب ٹویسٹ آتا ہے۔ سفر شروع ہونے سے پہلے ہی ایک انتہائی سخت شرط رکھ دی گئی۔ حضرت خضر اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کا علم عام انسانی منطق سے بالکل الگ ہے، اس لیے انہوں نے صاف کہہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ جب وعدہ کیا گیا کہ وہ صبر کریں گے تو آخری شرط پیش کی گئی، مکمل خاموشی۔ جب تک میں خود نہ بتاؤں آپ کوئی سوال نہیں کریں گے۔ اور یقین مانیے، یہیں سے اس کہانی کی اصل ٹینشن شروع ہوتی ہے۔ سفر شروع ہوتا ہے، دونوں ایک کشتی میں سوار ہوتے ہیں۔ کشتی والوں نے بہت نیک نیتی سے اور وہ بھی بالکل مفت میں انہیں سوار کیا، لیکن سفر کے بالکل بیچ میں اچانک حضرت خضر نے اس کشتی کے تختے اکھاڑ دیے، اس کو ڈیمیج کر دیا۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو سخت دھچکا لگا، ایک دم فوراً ان کا ریاکشن آیا۔ اور بھائی، عام انسانی سوچ کے مطابق یہ کیسا انصاف تھا؟ جنہوں نے بھلائی کی انہی کا نقصان کر دیا گیا۔ حیرانی میں وہ اپنی شرط بھول گئے اور بول پڑے، آپ نے کشتی کیوں توڑ دی تاکہ اس کے لوگ ڈوب جائیں؟ خیر، شرط یاد دلائی گئی، معافی تلافی ہوئی اور سفر تھوڑا آگے بڑھا۔ لیکن پھر ایک ایسا خوفناک واقعہ پیش آیا جس نے واقعی ہلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے ایک چھوٹے بچے کو دیکھا اور حضرت خضر نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ اب یہ منظر تو بالکل ہی ناقابل برداشت اور ناقابل فہم تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی عظیم منطق اور انصافی سوچ نے فوراً اس پر اعتراض کیا۔ انہوں نے فرمایا، کیا آپ نے ایک بے گناہ جان کو بغیر کسی جرم کے قتل کر دیا؟ یہ ایک ایسی سنگین بات تھی جسے چپ رہ کر برداشت کرنا عام انسان کے بس کی بات تھی ہی نہیں۔ ایک بار پھر معافی مانگی گئی اور آخری چانس کے طور پر سفر آگے بڑھا۔ اب وہ ایک بستی میں پہنچے۔ دونوں بھوکے تھے، کھانا مانگا، لیکن وہاں کے لوگوں نے انتہائی بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا اور مہمانی سے صاف انکار کر دیا۔ اور اچانک کیا ہوتا ہے؟ حضرت خضر اسی بستی کی ایک گرتی ہوئی دیوار کو ٹھیک کرنے لگ جاتے ہیں، مفت میں۔ موسیٰ علیہ السلام پھر حیران، ایک ایسی بستی جو تھوڑا سا کھانا نہ دے سکی، وہاں مفت میں مزدوری کیوں؟ انہوں نے اپنا آخری سوال کر ہی دیا، آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔
اور بس یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں سفر ختم ہو گیا۔ تیسری اور آخری شرط بھی ٹوٹ گئی۔ حضرت خضر نے بالکل شانت اور پرسکون انداز میں فیصلہ سنا دیا، یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا وقت ہے۔ لیکن جہاں سفر ختم ہوا، اصل مکاشفہ وہیں سے شروع ہوا۔ اب وقت آ گیا تھا ان تمام پریشان کر دینے والے سوالوں کے جوابات کا۔ پریشانی اور حیرانی اب ایک عظیم حکمت میں بدلنے والی تھیں۔ اب اس کہانی کا جو پہلا راز کھلتا ہے وہ بہت دلچسپ ہے۔ ایک چھوٹا سا نقصان کیسے ایک عظیم تباہی سے بچا سکتا ہے۔ حضرت خضر نے بتایا کہ ان کے آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو لوگوں کی ٹھیک ٹھاک کشتیاں زبردستی چھین رہا تھا۔ اگر کشتی بالکل پرفیکٹ ہوتی تو وہ غریب لوگ اپنی روزی روٹی سے ہمیشہ کے لیے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ کشتی میں وہ چھوٹا سا نقص دراصل اس کشتی کو اس ظالم بادشاہ کی نظر سے بچانے کا ذریعہ تھا۔ مطلب جو ظاہر میں ظلم لگ رہا تھا، حقیقت میں وہ ان غریبوں کی روزی کی حفاظت تھی، ہے نا حیرت انگیز؟ لیکن دوسرا راز اس سے بھی زیادہ گہرا تھا۔ بچے کا واقعہ جو ظاہر میں سب سے دردناک لگ رہا تھا، اصل میں اللہ تعالیٰ کے لامحدود علم کی عظیم مثال تھی۔ اس بچے کے والدین انتہائی نیک تھے، لیکن اللہ اپنے علم سے جانتا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر انہیں بھی اپنے کفر اور سرکشی میں مبتلا کر دے گا۔ اللہ نے ان نیک والدین کے ایمان کی حفاظت کی اور اس کے بدلے میں انہیں ایک بہتر اور پاک اولاد عطا کرنے کا فیصلہ کیا۔ ظاہری درد کے پیچھے ایک بہت بڑی روحانی حفاظت چھپی تھی۔ اور اب آتے ہیں آخری راز پر۔ ان بد اخلاق بستی والوں کا مفت میں کام کیوں کیا گیا؟ کیونکہ اس گرتی ہوئی دیوار کے نیچے اس شہر کے 2 یتیم بچوں کا خزانہ چھپا تھا۔ ان کا باپ ایک انتہائی نیک انسان تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہ لٹیرے گاؤں والے اس خزانے کو آپس میں بانٹ لیتے۔ اللہ کی منصوبہ بندی دیکھیے۔ ایک نیک انسان کی وفات کے بعد بھی اللہ نے اپنے خاص بندوں کے ذریعے اس کے یتیم بچوں کے حق کی حفاظت کی تاکہ وہ بڑے ہو کر اپنا خزانہ خود نکالیں۔ تو اصل پوائنٹ کیا ہے؟ اس پوری داستان کا سب سے کروشل نقطہ یہ آیت ہے۔ حضرت خضر نے یہ تمام واقعات، یہ تمام حیرت انگیز کام اپنی ذاتی مرضی یا سمجھ سے نہیں کیے تھے۔ انہوں نے واضح الفاظ میں فرما دیا، میں یہ سب اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ سب کچھ اللہ کے براہ راست حکم اور اس کی پوشیدہ حکمت کا حصہ تھا۔ ہم عام طور پر دنیا کو اپنے اصولوں سے دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کے تکوینی قوانین ہماری سوچ سے بہت آگے ہیں۔ اگر اس پورے سفر کو ہم زوم آؤٹ کر کے دیکھیں تو تصویر بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ انسان کی نظر محدود ہے، ہم بس ظاہر دیکھتے ہیں۔ زندگی میں جب پریشانیاں آتی ہیں تو ہم فوراً شکایت کرنے لگتے ہیں کیونکہ ہمیں تصویر کا دوسرا رخ نہیں دکھتا، لیکن اللہ پوری حقیقت جانتا ہے۔ کئی بار جو چیز ہمیں بالکل بری لگ رہی ہوتی ہے، اسی کے اندر ہماری بھلائی اور حفاظت چھپی ہوتی ہے۔ یہ سفر دراصل انسان کو یہی بتانے کے لیے تھا کہ ہماری سوچ وہاں ختم ہوتی ہے جہاں سے الہی حکمت شروع ہوتی ہے۔ تو چلیے جلدی سے دیکھتے ہیں کہ اس عظیم تجزیے سے ہم نے کیا سیکھا۔ پہلا سبق، علم سیکھنا ہے تو عاجزی بہت ضروری ہے۔ دوسرا، ہماری انسانی نظر اور سمجھ بہت محدود ہے۔ تیسرا اور سب سے اہم، ہر حال میں اللہ کی حکمت پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ چوتھا، صبر کے بغیر نئے راز نہیں کھلتے۔ اور پانچواں سبق واقعی خوبصورت ہے کہ اللہ یتیموں اور مظلوموں کا حق کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ تو سوچئے ذرا، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم نبی یہ تسلیم کر سکتے ہیں کہ انسانی علم صرف ایک قطرہ ہے اور الہی حکمت ایک بے کران سمندر، تو پھر ہم انسان کس غرور میں مبتلا ہیں؟ آخر ہوتا کیا ہے جب کوئی قوم یا شخص اپنے علم، دولت یا طاقت کے نشے میں اندھا ہو جاتا ہے؟ یہ سوال ہمیں لے جاتا ہے تاریخ کے ایک اور عظیم سبق کی طرف۔ اپنی اگلی پیشکش میں ہم بنی اسرائیل کی نافرمانی اور قارون کے غرور پر روشنی ڈالیں گے۔ تب تک کے لیے آج کے سفر کی